بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری کامیابی و عزت یا ناکامی و ذلت کا دار و مدار اللہ کے احکامات یعنی قرآن و حدیث اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجموعے کی پیروی یا نافرمانی پر ہے۔ ہم نے ایک لمبا عرصہ ہندوؤں اور عیسائیوں کی غلامی دیکھی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیاں دیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اللہ سے وعدے کیے تھے جو ہم نے پورے کرنے تھے، جس وعدے پہ اللہ نے ہمیں وطن عزیز پاکستان عطا فرمایا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور ہم نے اس ملک کو اسلام کی تجربہ گاہ کے طور پر حاصل کیا تھا، ورنہ روزگار، تعلیم، معیشت، دنیاوی عیاشیاں تو ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہنے سے بھی حاصل ہو جاتی۔ ہم نے دنیا کو بتانا تھا کہ اسلام کیسا دین ہے، ایک مسلمان کا کردار و اخلاق کیسا ہوتا ہے، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اور کیسے انسانیت کی فلاح و نجات کا واحد اور مکمل ذریعہ نجات اور امن و ترقی اور کامیابی و عزت ہے۔ اسے عملی طور پر ثابت کرنا ہمارے ذمہ تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم نے جس فیلڈ میں کوشش کی اس فیلڈ میں اللہ نے ہمیں واضح کامیابی اور عزت بھی دی۔ ہم نے دفاعی اعتبار سے کوششیں کی، اللہ نے ہمیں پوری امت مسلمہ میں ممتاز دفاعی قوت بخشی ہے۔ الحمدللہ آج ہم واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہیں، ہم واحد ناقابل تسخیر دفاعی قوت ہیں۔ اسلامی ملکوں میں سے میزائل ٹیکنالوجی ہو، طیارہ سازی ہو، ایٹمی پروگرام ہو، یا ڈرون ٹیکنالوجی ہو، یا دیگر چھوٹی بڑی دفاعی قوت، ہر شعبے میں اللہ پاک نے ہمیں کامیابی سے نوازا۔ لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، جس میں ہم نے تباہی کا سامان خود ہی تیار کیا، ہمارے سیاست و نظام حکومت، نظام تعلیم، نظام معاشرت، معیشت، پولیس و دیگر شعبے میں جس میں ہم نے الٹی تباہی کی کوشش کی، کرپشن کی، وہ بھی سامنے ہے۔ جب تک ان معاملات کو بھی درست نہیں کر لیتے، یعنی نظام اسلام کے مطابق نہیں ڈھال لیتے، تب تک ہم نامکمل رہیں گے اور ایمانداری، اتحاد، نظم و ضبط پیدا نہیں ہوگا۔ ہم ذلت و مسکنت سے نہیں نکلیں گے، اور جو کوئی بھی اس کی درستگی کی راہ میں رکاوٹ بن کے حائل ہو، وہ قوم کا دشمن ہے، اور ہم بھی بحیثیت مجموعی قوم مجرم ہیں۔ ہمیں بحیثیت مجموعی قوم ٹھیک ہونا ہے، صرف چند غدار اور کرپٹ خاندانوں کی غلامی سے نکل کر جو قادیانیوں اور اغیار کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، نظام جمہوریت کو توڑ کر جو قادیانیوں اور اغیار کا مشترکہ پھیلایا ہوا باطل جال ہے، اپنا آزمایا ہوا نظام اسلام، قوانین اسلام کا نفاذ کرنا ہوگا۔ تمام اداروں کو محکموں کا باطل نظام کے نہیں بلکہ اسلام کے نظام کے مطابق چلانا ہوگا۔ اس میں قادیانیوں اور اغیار کے ایجنڈوں کو نکال باہر کرنا ہوگا، تبھی ہم صحیح معنوں میں آزاد و خود مختار ریاست و قوم بنیں گے، اور تبھی ہم بحیثیت مجموعی قوم ایک قوت بن سکیں گے۔ یہ وقت ہے کہ ہمیں اسلامی نظام کی ضرورت ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔